اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح اس بات کو کبھی عار نہیں سمجھیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہیں، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو کوئی اس کی بندگی میں عار سمجھے گا اور تکبر کرے گا تو وہ ان سب کو اپنے یہاں جمع کرے گا۔ حاشیہ نمبر 267۔ استنکاف کے معنی ہے کسی کام کو عار یا باعث ننگ سمجھنا۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ اپنایا، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہاں ان کے اس باطل عقیدے کو بڑے ہی بلیغ انداز میں رد کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ انہوں نے تو اپنی قوم کو اللہ ہی کی بندگی کی تعلیم دی تھی اور ان کو تلقین کی تھی، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ یعنی یاد رکھو، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ غور کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھلا اللہ کی عبادت میں عار کس طرح محسوس کرتے اور اس سے انکار کیسے کرتے؟ اسی طرح فرشتے اپنے رب کی بندگی سے قطعاً عار محسوس نہیں کرتے، وہ تو ہمہ وقت اس کی عبادت و اطاعت میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں سر منہ انحراف کریں گے۔ ملاحظہ ہو سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ مقام حیرت ہے کہ ان نادانوں اور جاہلوں نے آخر کس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ کو بندگی سے اٹھا کر الوہیت کے منصب پر پہنچا دیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان کے دعوے دار یہ امت یہ کارنامہ سر انجام دینے میں ان سے بھی سبقت لے گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 268۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ کو الوہیت میں شریک کرنا بڑی ہی افتراء پردازی ہے۔ اس پر اللہ کا غیظ و غضب کیوں نہ بھڑکے؟ یہ محض ان ظالموں کے ذہنوں کی اختراع ہے۔ تکبر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے جو قادر مطلق اور مختار کل ہے، اور اس کے مقابلہ میں سب عاجز مطلق اور حقیر ہیں۔ عاجز اور حقیر مخلوق کے لیے تو استکبار قطعاً ناروا ہے، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی۔ اس کے لیے تو بندہ ہونا ہی باعث عز و افتخار ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ کا بندہ ہونے میں عار محسوس کرے، تکبر کرے اور اس کی بندگی سے انکار کرے تو ایسے سب لوگوں کو جواب دہی کے لیے بارگاہ ربانی میں جمع کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو وہ ان کو پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے عار کی اور تکبر کیا تو وہ ان کو المناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ حاشیہ نمبر 269۔ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے کہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے بندوں کو نہ صرف اجر کثیر سے نوازے گا بلکہ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے خوب بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے برعکس جو تکبر کرے اور اللہ کی بندگی میں عار محسوس کرتے ہوئے انکار کرے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ المناک عذاب میں ڈال دے گا، اور پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے فیصلے میں مداخلت کرے اور کافر و فاجر کی حمایت یا نصرت کرے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے،
اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کر دیا ہے۔ حاشیہ نمبر 270۔ نور کے معنی روشنی اور مبین کے معنی ہے صریح، کھلا ہوا۔ نور مبین کے معنی ہوئے ایسی واضح روشنی جو تاریکی کو چھاٹ دے اور ہر چیز صاف نظر آئے۔ اس سے قرآن حکیم مراد ہے جو روشن دلائل و براہین سے بھرپور کتاب ہدایت ہے، اور جس میں اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیز ایمان کے تمام پہلوؤں کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ایسی دلیل قاطع کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس نے تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا ہے اور منکرین کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا۔ اس کے نزول کے بعد کفر و شرک اور ہر قسم کی گمراہی اور جہالت کی تاریکی کے پردے چھٹ گئے ہیں۔ اس کی روشنی میں حق کھل کر سامنے آ گیا اور رائے ہدایت پوری طرح واضح ہو گئی۔ قد تبین الرشد من الغی، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ نور مبین کے سلسلہ میں یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ باطل پرستوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نور من نور اللہ کا شرک عقیدہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی تردید کے لیے تو سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 ہی کافی ہے، جس میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اس میں قرآن کو نور کہا گیا ہے جو بلا شبہ نور ہدایت ہے۔ متعدد جگہ کتاب اللہ ہی کو نور کہا گیا ہے، چنانچہ اس سے قبل نازل شدہ کتب انجیل اور تورات کو بھی نور کہا گیا ہے، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 تا 46۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں نور و کتاب مبین میں واو عطف تشریحی ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ نور کتاب مبین ہے۔ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انسانوں کی طرح بشر ہی کہا گیا ہے، بحوالہ سورۃ الکہف آیت نمبر 110، حامیم السجدہ آیت نمبر 6 وغیرہ۔ جبکہ نور من نور اللہ کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف اور ذات کا شرک ہے، جس کو حدیث قدسی میں گالی سے تعبیر کیا گیا ہے، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر باب قول اللہ الصمد۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس یعنی کہ دین کو مضبوط پکڑ لیا تو وہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لے گا اور اپنی طرف یعنی پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ حاشیہ نمبر 271۔ اس کتاب ہدایت کے نزول کے بعد لوگوں پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، یعنی قرآن تمہارے لیے یا تم پر حجت ہے، بحوالہ مسلم کتاب الطہارہ باب فضل الوضو۔ لہذا اب ان پر لازم ہے کہ بغیر پس و پیش اس پر ایمان لے آئیں، لیکن اس میں جبر و اکراہ نہیں، بلکہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر اللہ کے دین پر پوری طرح قائم ہو جائیں، اس کے مطابق ایمان و عقیدہ بنائیں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں تو وہ رائے حق سے نہ بھٹکیں گے۔ اللہ انہیں اپنی رحمت پہ داخل کرے گا اور اپنے فضل و کرم سے راہ راست پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور اخروی فلاح حاصل کر لیں۔ اہل ایمان کو ہدایت سے نوازنے اور نعمتوں بری جنتوں میں پہنچانے کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے، بحوالہ سورہ یونس آیت نمبر 9۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے ترکے کا نصف ہے، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو یعنی اس کی وفات پر
وہ یعنی بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر یعنی اس کلالہ کی 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر اس کے وارث کئی بھائی اور بہنیں ہوں تو یعنی 1 مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے یعنی یہ احکامات وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم یعنی رائے ہدایت سے بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 272۔ کلالہ کے احکامات اس سے قبل اس سورہ کی آیت نمبر 12 میں آ چکی ہیں، یہاں ان میں کچھ ترمیم کی گئی ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے حاشیہ نمبر 24 کا مطالعہ کر لیا جائے۔ حاشیہ نمبر 273۔ ان اہم مسائل کو فکر انسانی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ پوری تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے تاکہ معاملات میں کسی کی حق تلفی نہ ہو اور خاندان و معاشرے میں ظلم و زیادتی اور فتنہ و فساد کا امکان باقی نہ رہے، اور مسائل کو حل کرنے میں ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔